گزشتہ آیتوں میں غزوہ بدر کے حوالے سے واقعات بیان کیے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت بیان کی گئی تھی، اور یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ بدر کے اندر بہت سارے کافر مارے بھی گئے اور بہت سارے کافر قیدی بنائے گئے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ تھے ان میں سے بھی بہت سارے صحابہ کرام، تقریباً بعض روایت کے اندر آتے 13، بعض روایت کے اندر آتے 14 صحابہ کرام جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو لہذا جنگ کے اندر دونوں طرف سے جو ہے لوگ مرتے ہیں، لہذا صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ آنے کے بعد اور صحابہ کرام نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات قائم کی۔ مواخات کا مطلب کہ یہ تمہارے بھائی ہے، اب یہ تمہارے ساتھ مال کے اندر بھی شریک ہے، زمین کے اندر بھی شریک ہے، جائیداد کے اندر بھی شریک ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ نہیں فرمایا تھا، صرف مواخات قائم کی تھی۔ باقی انصار نے ایسی مدد کی کہ اپنی زمین آدھی کر دی، اپنا گھر آدھا کر دیا، یہاں تک کہ انصار کے اگر کسی انصاری صحابی کے نکاح میں 2 عورتیں تھیں تو انہوں نے ایک عورت کو طلاق دے کر عدت گزارنے کے بعد اس مہاجر صحابی کی نکاح میں دے دی۔ اتنی بڑی قربانی دی، اور پھر اتنی قربانی کہ آپ علیہ السلام سے کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری زمین ہے، ہم کاشتکار ہیں، اور مکے والے وہ تاجر تھے، تو لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری زمین ہے یہ آدھی آدھی کر لیں ہم، مطلب آدھی مہاجرین لے لیں گے اور آدھی ہم لے لیں گے، لہٰذا یہ بھی ہمارے ساتھ کاشتکاری کیا کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا یہ لوگ تو کاشتکار نہیں، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اب کراچی والے کیا جانیں گے بھئی کاشت کرنا کیا ہوتا ہے، فصل اگانا اور ہل چلانا اور اس کو پانی دینا، یہ کیا کام ہے، کہ ہمیں مشکل کام لگتا ہے، ہمارا کام ہے نہیں۔ تو لہٰذا اگر کراچی سے کوئی بندہ گاؤں چلا جائے تو وہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے بھی اس طرح کہا کہ یہ تو تاجر لوگ ہیں، ان کا کام تجارت ہے، یہ اپنا سامان وغیرہ تجارت کا سامان شام لے جایا کرتے تھے، وہاں تجارت کیا کرتے تھے، لہٰذا یہ اس طرح نہیں کر سکتے۔ لہٰذا انصار صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم اس بات کے لیے بھی تیار ہیں کہ ہم ہل بھی چلائیں گے، فصل بھی اگائیں گے اور کھیتی باڑی بھی کریں گے، اس کو پانی بھی دیں گے، جب مکمل فصل تیار ہو جائے اس کے بعد جب سب کچھ تیار ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم آدھا آدھا کر لیں گے، جتنی مشقتیں ہم برداشت کر لیں گے پھر تیار آدھا آدھا کر لیں گے۔ تو اتنی بڑی قربانیاں انصار صحابہ کرام نے دی تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا گزشتہ آیتوں کے اندر کہ جو مہاجرین صحابہ کرام میں انہوں نے ہجرت کی ہے، تو جو انصار صحابہ کرام میں اگر مہاجرین میں سے کوئی آدمی مر جائے تو انصار اس کے وارث بنیں گے، یعنی ان کے پاس جو مال ہے اس کے وارث انصار بنیں گے۔ ایک مہاجر صحابی وہ اگر مر گیا، شہید ہو گیا، تو اس کا جتنا مال ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا رشتہ قائم کیا تھا، تو یہ انصار صحابی اس کا حقدار ہوگا، اسی کے اندر اس کو میراث میں حصہ ملے گا۔ تو گزشتہ آیتوں کے اندر یہ بات بیان فرمائی تھی، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ جن لوگوں نے ہجرت کی ان کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، ہجرت نہیں کی جنہوں نے، جو مکے کے اندر ہے بغیر کسی عذر کے اپنے آپ کو ٹھہرا کے رکھا ہے، کوئی عذر ان کے پاس نہیں ہے پھر بھی ہجرت نہیں کر رہے ہیں، لہذا ان کے ساتھ وہ تمہارے ساتھ میراث کے اندر شریک نہیں ہو سکتے ہیں۔ علماء نے اس کے 2 وجوہات لکھے ہیں کہ یہ تو کیا، ایک تو یہ ہجرت کا معاملہ تھا، چونکہ ابتدائی اسلام میں ہجرت کرنا یہ ایک لازمی امر تھا اللہ رب العزت کی طرف سے، ایمان کی علامت تھی، ٹھیک ہے، ایمان کی کامل ہونے کی علامت تھی۔ اور دوسرا علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ مکہ اس وقت دارالکفر تھا، دارالحرب تھا، اور مدینہ جو تھا وہ دارالایمان تھا، دارالاسلام تھا، لہذا میراث کے شرائط میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی مورث ہے یعنی کسی آدمی کا وارث بن رہا ہے تو اس کے لیے 2 شرائط لازمی ہے، ایمان کا ہونا لازمی ہے، اور اسی طرح مملکت جو ہے وہ دونوں ملکوں کا مسلمان ہونا، دارالاسلام ہونا لازمی ہے۔ اگر کوئی وارث ایسی جگہ ہے کہ جہاں کفر ہی کفر ہے، اور ایک آدمی کسی ایسے ملک کے اندر مر گیا کہ وہ اسلام ہے، دارالاسلام ہے، تو جو آدمی دارالکفر کے اندر ہے وہ اس کا وارث نہیں بن سکتا ہے، یا جو آدمی کسی دارالکفر کے اندر مر جائے اس کا وارث جو وہ کسی ایسے ملک کے اندر ہے جو مسلمانوں کا ملک ہے تو وہ اس کا وارث نہیں بن سکتا اس کے مال کا۔ تو یہ 2 شرائط تھے، تو لہٰذا اس وجہ سے وہ جو مہاجرین صحابہ کرام جو شہید ہو گئے، اس لیے فرمایا کہ مکے کے اندر رہنے والے جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ اس کے مال کے وارث نہیں بن سکتے۔
ہاں یہ اس حیثیت سے کہ اگر وہ تمہاری مدد کرے، یعنی مدد کرنا چاہے تم سے، مدد مانگنا چاہے اور یہ کہے کہ ہماری مدد کرو، تو پھر اس اعتبار سے ان کی مدد کر سکتے ہو، اللہ نے کہا۔ باقی وارث نہیں بن سکتے وہ تمہارے، نہ تم ان کے وارث بن سکتے ہو۔ تو فرمایا اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ زمین کے اندر فساد پھیلے گا اور بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ برپا ہوگا۔ لہذا مسلمانوں کی مدد کرنا اور مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا، مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں اگر تم اس طرح نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فساد برپا ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہر جگہ پیچھتے جا رہے ہیں، مسلمان ہر جگہ ذلت اٹھا رہے ہیں، ہر جگہ مسلمان مظلوم ہیں۔ یہ کیوں؟ کوئی ان کے لیے آواز ہی نہیں اٹھا رہے ہیں۔ ایک دو چار بندے کھڑے ہو جائے، آواز اٹھا لے، تو کفر کے اندر یہ طاقت نہیں کہ پھر وہ جو ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ لیکن یہ کہ مسلمانوں کی اپنی کمزوری ہے، کہتے بھائی ان پر ہے نا، ہم پر تو نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے مسلمان مار کھا رہے ہیں۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ تمام مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، چاہے جس ملک کے ہو۔ اب پاکستان کے اندر رہنے والے ہیں، امریکہ کے اندر رہنے والے ہیں، کسی اور ملک کے اندر، کینیڈا کے اندر، UK کے اندر، جو بھی ہے، افغانستان کے اندر، سعودی عرب کے اندر، جتنے بھی مسلمان ہیں یہ سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہیں۔ فرمایا جسم کی مثال کیسی ہے کہ اگر آنکھ کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، سر کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے قرار رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہیں بھی تکلیف ہو جسم کے کسی بھی حصے کے اندر تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ فرمایا مسلمان کو بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ جہاں کہیں مسلمان اسے مظلوم نظر آئے اس کو بے قرار ہونا چاہیے، اس کے لیے آواز اٹھانا چاہیے۔ لیکن ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، اس لیے ہر جگہ فساد ہے، ہر جگہ فتنہ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مدد کرنا اور ان کے لیے آواز اٹھانا یہ ایمان کا حصہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو گزشتہ آیتوں کے اندر مال کے حوالے سے، میراث کے حوالے سے بات بیان کی گئی تھی، پھر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ انسان دو چیزوں پر محنت کرتا ہے، ایک مال پر، ایک ایمان پر۔ اس لیے اللہ نے مال کو پہلے ذکر کیا اور اس کے بعد جو ہے مال چونکہ عارضی چیز ہے، مال انسان کے پاس ہوگا بھی نہیں ہوگا بھی، بعض اوقات انسان جو ہے مالدار ہوتا ہے اور منٹ سیکنڈ کے اندر وہ غریب بن جاتا ہے۔ تو مال عارضی چیز ہے، فانی چیز ہے، اور مال کو بقا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلے اس کو ذکر کیا، بعد میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو ذکر فرما رہے ہیں جو حقیقی ہے، جس کو بقا ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایمان ذکر کیا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی اور ان کو ٹھکانہ دیا، تو یہ دونوں حقیقی مومن ہیں، سچے مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ایمان کی گواہی دی ان آیتوں کے اندر۔ تو ایمان پر محنت ہو ہماری، ہم اپنے ایمان پر محنت کریں۔ مال کے لیے تو سارے کوشش کرتے ہیں، مال کما لے بھائی، صبح سے لے کر شام تک ہماری یہ کوشش ہوتی ہے بھائی کسی نہ کسی طریقے سے آ جائے، کسی نہ کسی طریقے سے قائد اعظم شریف ہمارے پاس آ جائے۔ تو کہتے ہیں بھائی، ہماری گھر کی عورتیں بھی کہتی ہیں، ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک عورت جو ہے بوڑھی اماں، وہ قائد اعظم سے کہنے لگی، اے با جان ہم تو آپ سے پردہ بھی نہیں کرتے، پھر بھی آپ ہمارے گھر نہیں آتے۔ تو ہمارے بھی ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو پردہ بھی نہیں کرتے، ہمارے گھر والے پردہ بھی نہیں کرتے، پھر بھی قائد اعظم نہیں آ رہا ہے۔ تو سارے یہ کہتے ہیں، اس کے لیے لگے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں بھائی آ جائے قائد اعظم کسی نہ کسی طریقے سے۔ لیکن ایمان کے بارے میں کچھ ہی ہوں گے جو سوچتے ہوں گے۔ جتنا مال کے بارے میں سوچنے والے، اگر اتنے ایمان کے بارے میں سوچنے والے بن جائے تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے مال کو ذکر کیا، عارضی چیز، چھوٹی چیز، اور اس کے بعد اللہ نے ایک بہت بڑی چیز کا تذکرہ فرمایا جو باقی رہنے والی چیز ہے، جو انسان کے ساتھ قبر میں بھی جائے گا ایمان، اور حشر میں بھی جائے گا، یہاں تک کہ انسان ایمان کے اعتبار سے جنت میں بھی جائے گا، ایمان کے اعتبار سے اس کے درجات ہوں گے، ٹھیک ہے؟ پولیس صراط پر بھی گزرے گا تو ایمان کے اعتبار سے گزرے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو جو نور ملے گا وہ بھی ایمان ملے گا۔ اس لیے فرمایا حدیث شریف میں علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کے پاس ایک بہت بڑا نور ہوگا، وہ چمکتا ہوگا، اور پولیس صراط پر وہ بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ بعض لوگ ایسے ہوں ان کے پاس چراغ کی طرح ہوگا، بعض لوگ ایسے ہوں گے آخری ایمان والا اتنا ہوگا کہ اس کے صرف جو بڑا انگوٹھا ہے اس کے اندر کبھی روشنی جلے گی کبھی بجھے گی، اور وہ لڑکتے ہوئے، گھسکتے ہوئے، گرتے ہوئے آخر کار وہ کیا کرے گا؟ پولیس صراط کو پار کر لے گا، ٹھیک ہے؟ تو ایمان جو ہے یہ باقی رہنے والی چیز ہے، اور آخرت تک
یہاں تک جنت تک انسان کا ساتھ دینے والی چیز ہے ایمان، لہذا ایمان پر محنت ہو۔ اب یہاں سے اللہ فرما رہے ہیں والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی صلح حدیبیہ کے بعد اور تمہارے ساتھ جہاد کی، یعنی تمہارے ساتھ شانہ بشانہ کڑے رہے، دشمن کا مقابلہ کیا، تو وہ بھی تم میں سے ہیں۔ یہاں تو ہجرت کے اعتبار سے تفاوت ہے، یعنی پہلے جنہوں نے ہجرت کی ان کو بہت بڑا مقام حاصل ہے، اور جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کی تو ان کو بھی مقام ہے، لیکن اس مقام تک وہ پہنچ نہیں سکتے۔ لیکن اللہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے دنیاوی تفاوت ہے، دنیاوی درجات ہے، دنیاوی فضیلت ہے، تو یہ کہ اخروی فضیلت بھی ہے، لیکن تم اس کو سامنے نہ رکھو، بلکہ سب ایک ہو، وہ بھی ہجرت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی دین کی خاطر، تم بھی ہجرت کرنے والے ہو، لہٰذا کبھی اپنی بڑھوتری میں نہ آنا کہ بھائی یہ کہو کہ میں بہت بڑا ہوں، میں نے پہلے ہجرت کی، تو اللہ نے فرمایا سب ایک ہو، تم ایک جیسے ہو، سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے، لہٰذا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف آ گئے، اللہ تعالیٰ کے لیے آ گئے، اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے آ گئے، لہٰذا وہ تم میں سے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے ان لوگوں سے جن کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں مواخات قائم کیا تھا۔ یعنی پہلے تو یہ حکم تھا کہ جو مواخات آپ علیہ السلام نے قائم فرمایا تھا وہ ایک دوسرے کے وارث بن سکتے ہیں، اب اس آیت کی وجہ سے وہ آیت منسوخ ہو گئی، یعنی اس کا حکم ختم ہو گیا، اب اپنے قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ ایک دوسرے کے وارث بنیں گے۔ فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے ہیں اور جو رشتہ داری بنائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی غرض کی وجہ سے، کسی نہ کسی فائدے کی وجہ سے انسان کے لیے بنائے ہیں، لہٰذا یہ زیادہ حقدار ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا ان کو میراث کے اندر حصہ ملنا چاہیے۔ باقی جو ہے جو آپ علیہ السلام نے مواخات قائم فرمایا تھا تو وہ اس کا حکم منسوخ ہو گیا اور یہ اس کے لیے ناسخ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔